तुम नहीं पढ़ोगे क्या? ठीक है, काफी है। मौलाना को आज 35 का बता। जो हजरात बाहर सामने बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर कोई उद्र न हो तो फर्श मजलिस पे तशरीफ़ ले आएँ। एक नारे सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून। ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम लहुम जुन्दुम मुहज़रून। फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। वज़रब लना मसलन वनसिया। क़ुल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب سید علی ظہیر عرف حضور جانی مرحوم ابن سید کاظم حسین کے نام پڑھ کر پڑھ دیں. جناب قاری معصوم مہندی صاحب نے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر دیا ہے. جو حضرات باہر استادہ ہیں یا جہاں تک ہماری آواز جاری ہے صحن میں اور روضے میں تشریف فرما، ان سے گزارش ہے بارگاہ قاسم میں فرش مجلس پر تشریف لیں. باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. اس مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب حسنین باقری صاحب بیان فرمائیں گے. یہ مجلس لائیو ٹیلی کاسٹ نشر کی جا رہی ہے گراف ایجنسی یوٹیوب چینل پر. میں گزار ہوں معروف سوز خان کربلا مصطفیٰ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ سرکار سید الشہداء کے حضور سوز و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر مجلس السلام علیکم. چار مصرے بارگاہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام سب تعلیم پیش کرتا ہوں. اسمات فرمائیں گے ایک مل جل کے بابا بلند آ رہے اپنی احدیت کا ایک احساس بنا کر اپنی احدیت کا ایک احساس بنا کر عکس رخ توحید کا عکاس بنا کر عکس رخ توحید کا عکاس بنا کر کہ وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے، وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے، لوٹا دیا شبیر کو عباس بنا کر،
وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے لوٹا دیا شبیر کو عباس بنا کر اپنی عادیت کا ایک احساس بنا کر نعرہ صلوات چار مصرع بارگاہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں، اس میں فرمائیں گے کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی مولا علی سے میری ملاقات ہو گئی مولا علی سے میری ملاقات ہو گئی کہ منکر نکیر آئے جو کرنے میرا حساب منکر نکیر آئے جو کرنے میرا حساب میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی کتنی صلی اللہ محمد وآل محمد ایک سلام کچن شیر امام حسین علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں ہزار طرح سے گو کو آزمایا گیا
ہزار طرح سے گو ان کو آزمایا گیا، مگر حسین کو ثابت قدم ہی پایا گیا، مگر حسین کو ثابت قدم ہی پایا گیا، ہزار طرح سے کہ کوئی تو بات ہے اے عرض کربلا تجھ میں، کوئی تو بات ہے اے عرض کربلا تجھ میں کہ تیری خاک کو خاک شفا بنایا گیا، کہ تیری خاک کو خاک شفا بنایا گیا، ہزار طرح سے کہ اعضا کا فرش زمیں پر جہاں بچھایا گیا، اعضا کا فرش زمیں پر جہاں بچھایا گیا، تو آسمانوں کو فرش اعضا پہ لایا گیا، تو آسمانوں کو فرش اعضا پہ لایا گیا، ہزار طرح سے۔ یہ بھی شعر دیکھیں گے کہ خیال تک میں نہ آیا میرے غم دنیا، خیال تک میں نہ آیا میرے غم دنیا، غم حسین کو جب سے گلے لگایا گیا، غم حسین کو جب سے گلے لگایا گیا، ہزار طرح سے کہ ہر ایک ساتھی سے جانے کو شہیدی نے کہا، ہر ایک ساتھی سے جانے کو شہیدی نے کہا، بس ایک حبیب تھے ایسے جنہیں بلایا گیا، بس ایک حبیب تھے ایسے جنہیں بلایا گیا، ہر ایک ساتھی سے جانے کو شہیدی نے کہا، بس ایک حبیب تھے ایسے جنہیں بلایا گیا، ہزار طرح سے کہ ادب کے ساتھ
ساتھ کیا اس نے کربلا کو سلام، ادب کے ساتھ کیا اس نے کربلا کو سلام، نا کو سامنے جب کربلا کے لایا گیا، مینا کو سامنے جب کربلا کے لایا گیا، ہزار طرح سے مختازر کہ دمکتے ہیروں سے روشن تھا خیمہ شبیر، دمکتے ہیروں سے روشن تھا خیمہ شبیر، چراغ خیمے کا حسنین جب بجھایا گیا، چراغ خیمے کا حسنین جب بجھایا گیا، ہزار طرح سے فاتحہ۔ سلام اس پر جو قیدی بھی بیمار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے، پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے، اے سلام اس پر پوچھا جو اس شخص نے شبیر تیرا کون ہے، پوچھا جو اس شخص نے شبیر تیرا کون ہے، رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے، رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے، اے سلام اس پر
पूछा पहुँचना नज़दीक लाशे के, तो सकीना ने कहा पहुँचना नज़दीक लाशे के, तो सकीना ने कहा ये मेरे बाबा का भाई भी है, अलमदार भी है, ये मेरे बाबा का भाई भी है, अलमदार भी है सलाम उस पे। पूछा जो उस शख्स ने शबीर तेरा कौन है, रो के फरमाने लगे बाबा भी है सरदार भी है। पहुँचना नज़दीक कूफे के, तो ये बोली ज़ैनब, पहुँचना नज़दीक कूफे के, तो ये बोली ज़ैनब, सर भी और या बलवा भी है, बाजार भी है, सर भी और या है, बलवा भी है, बाजार भी है सलाम उस पर। मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु बारगाह मौला में शुरू सलाम का नज़राना पेश फरमा रहे थे। खतीब मजलिस तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं गुज़ार हूँ इख्तिसार के साथ जनाब क़ारी यूनुस साहब से तशरीफ़ लाएँ और इख्तिसार से बारगाह मौला में अपना कलाम पेश करें। तशरीफ़ लाइए। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनसे मोहतबाना गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ नहीं आए। एक बाबाज़ बुलंद नारे सलवात। सबसे पहले उस शेर को पढ़ दिया जाए कि अज़ाए फ़ातिमिया नज़दीक हैं। शेर में रहता हूँ कि किताबों में है सब लिखा, कि किताबों में है सब लिखा, अगर बोलें तो झगड़ा हो। किताबों में है सब लिखा, अगर बोलें तो झगड़ा हो। समझती भी है ये दुनिया, अगर बोलें तो झगड़ा हो। कि समझती भी है ये दुनिया, अगर बोले तो झगड़ा हो। कि मुसलमान जान से बढ़कर जिसको समझते हैं वही कातिल है ज़हरा का, अगर बोले तो झगड़ा हो। कि मुसलमान जान से बढ़कर जिसको समझते हैं वही कातिल है ज़हरा का, अगर बोले तो झगड़ा हो। वही कातिल है ज़हरा का, अगर बोले तो झगड़ा हो। बाबा सुबह नारे सलवा। मैं कहता हूं कि परचमे हक
حشر میں اونچا ابو طالب کا ہے کہ پرچم حق حشر میں اونچا ابو طالب کا ہے. ایک بیٹا آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے کہ ایک بیٹا آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے. ذوالعشیرہ کے نمک سے کربلا کے خون تک جو بھی ہے اسلام میں سارا ابو طالب کا ہے. جو بھی ہے اسلام میں سارا ابو طالب کا ہے کہ جو بھی ہے اسلام میں سارا ابو طالب کا ہے. یہ شعر میں لگا ہوں بطور خاص کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. ذرا کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. یہ شعر میں لگا ہوں بطور خاص. اس سلسلے کا آخری شعر مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں، مزید وقت نہیں لینا ہے. کہ عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، کہ عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے. عباس کا جہاں میں نرالا مقام ہے. کہ عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، عباس کا جہاں میں نرالا مقام ہے. کہ 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے. یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے. کہ عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، عباس کا جہاں میں نرالا مقام ہے. 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے. یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے. بآواز بلند نعرہ سلوات. جناب یونس صاحب بارگاہ وفا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آگے تشریف لے آئیں. آپ بھی آگے تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ سلوات. جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ فرش منصب پہ تشریف لے آئیں. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس عالی جناب سید حسنین باقری صاحب سے تشریف لائیں. اب میں مرحوم سید علی ظہیر صاحب کی 40ویں کی مجلس و خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابتدائی میں گزارش ہے 1 دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اللہ پڑھ کر مرحوم سید علی ظہیر ابن کاظم حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمانے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربنا صدق الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیا فی حیاتہ او بعد مماتہ ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علیا فی حیاتہ او بعد مماتہ صلوات علی محمد۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس یہ بھی ایک انسان کی فضیلت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے اچھائیوں سے یاد کیا جائے۔ انسان کی ایک خوبی اور کامیابی بہت بڑی یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اسے اچھے نام سے یاد کریں، اس کی اچھائیوں سے یاد کریں۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ شخص تو مرتا ہے لیکن شخصیت نہیں مرتی، انسان کی شخصیت باقی رہتی ہے، اور شخصیت اس کے ایمان، اس کے عمل، اس کے کردار کے ذریعے سے بنتی ہے۔ دنیا کا میدان کھلا ہوا ہے، جو جیسی اپنی شخصیت بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی 20 سال، 50 سال، 100 سال، 150 سال یہ گزر جاتی ہے، اس لیے اسی مدت میں جو ہمیں بننا ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی زندگی کم از کم دنیا میں وہی ہوتی ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کم از کم اس دنیاوی زندگی میں کتنے دن لوگوں کے درمیان زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ایک دنیاوی حیات ہے جو ہماری موت تک ہے، اور اس کے بعد کی ایک حیات ہے جو موت کے بعد ہے۔ وہ حقیقی حیات تو خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور کچھ وہ ایسے ہیں جو زندہ ہونے کے باوجود مرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہاں کی حیات اور واقعی حیات اور حقیقی حیات اور مرنے کے بعد کی حیات کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے۔ اس کا بہت حد تک تعلق انسان کی نیکیوں سے ہے، انسان کی اچھائیوں سے ہے، انسان کے اخلاق سے ہے، انسان کی فکر سے ہے، انسان کے اعمال سے ہے۔ اور یقیناً مرحوم کے اندر بھی بہت سی خوبیاں تھیں، بہت سی اچھائیاں تھیں۔ بہت سے افراد کی زبان سے سنا کہ بہت سی اچھائیوں کے حامل تھے، بہت سی خوبیوں کے حامل تھے، اور یہ بھی ایک اہل بیت کا ایک احسان و کرم ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ نے بہت سی خوبیاں ہم سب کو عطا کی ہیں، بہت سی اچھائیاں اللہ نے آل محمد کے صدقے میں ہمیں عطا کی، بہت سی نیکیاں اللہ نے آل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یعنی آج یہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر ہم در علی پر آئے ہیں، امیر المومنین کے راستے پر آئے ہیں، تو آج اس راستے پر آنے کے صدقے میں بہت سی خوبیاں ہم لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں، بہت سی اچھائیاں ملی ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے راستہ ہموار نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے راستہ ہموار ہے۔ قابل غور چیز ہے کہ اصل اچھے کام کر لینا نہیں ہے، بلکہ کس ایمان کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ اصل ہے۔ اس لیے کہ اچھے سے اچھا بیج بھی ہو وہ ہر زمین میں نہیں اگا کرتا ہے، اچھے سے اچھے بیج کے لیے زمین کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عمل کیسا ہو، جب تک ایمان اچھا نہ ہو عمل کسی کام کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایمان کسی عمل لائق بناتا ہے تو ایمان کی بنیادوں پر ہوتا ہے، اور اسی لیے سب سے بڑا ایک احسان ہم سب کے اوپر صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے کہ ان کے صدقے میں آج ہم لوگ علی والے ہیں۔ یقین رکھیے ایک سب سے بڑا احسان بنت نبی کا یہ ہے کہ آج اگر ہم لوگ غدیری ہیں تو پہلے صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں ہیں، ورنہ اگر رسول کی رحلت کے بعد حضرت زہرا نے امتحان کے میدان میں قدم رکھ کر قربانی نہ دی ہوتی تو آسان نہیں تھا غدیری باقی رہ جانا، ورنہ جیسے ایک بڑی تعداد سقیفہ تک پہنچ گئی، نہ معلوم ہم لوگوں کا حشر کیا ہوتا۔ یہ تو احسان ہے حضرت زہرا کا جنہوں نے قربانی دے کر غدیر کا راستہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ معمولی احسان نہیں ہے، یہ معمولی کرم نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس خدا کا شکر ہے کہ حضرت زہرا کے صدقے میں دین ہے، حضرت زہرا کے صدقے میں ایمان ہے، صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں آج ہمارے پاس ولایت ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ میں نے بعض جگہوں پر عرض کیا ہے یہاں بچوں کے لیے کہ ہمارے شیعہ ہونے کا ایک سب سے بڑا جو ثبوت ہے، دلیل ہے، بلکہ یہ کہوں کہ ہم اگر علی کے شیعہ ہیں اس لیے ہیں کہ حضرت زہرا علی کی شیعہ تھیں۔ آسان الفاظ میں عرض کروں کہ جناب فاطمہ علی کی شیعہ تھیں، لہذا ہم لوگ علی کے شیعہ ہیں۔ یعنی جناب سیدہ نے رسول اللہ کے بعد جو مذہب اپنایا تھا وہ شیعہ مذہب تھا۔ صاف صاف عرض کر رہا ہوں، دلیل ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد جناب فاطمہ کا مذہب شیعہ مذہب تھا، ہم لوگ اس لیے شیعہ ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں کسی بات کی فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے کہ بعد میں حشر کیا ہوگا، اتنا یقین ہے کہ اس معاملے میں جو حضرت فاطمہ کا حشر ہوگا وہی ہمارا حشر ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمیں پرواہ نہیں، جو حضرت زہرا کا حشر ہوگا وہی ہمارا حشر، اس لیے کہ جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا وہی راستہ ہم نے اپنایا ہے۔ رسول اللہ کے بعد انہوں نے علی کو خلیفہ بلا فصل مانا ہے، اسی لیے ہم نے بھی مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانا ہے۔ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کے مقابلے میں جناب فاطمہ نے کسی کو نہیں مانا ہے، اس لیے بھی ہم نے کسی کو نہیں مانا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں تھیں، امیر المومنین کو مانا ہے اور بقیہ کو نہیں مانا ہے۔ یعنی بعض لوگ یہیں پر آ کر رک جاتے ہیں، نہیں مانا ہے اور وہاں بھی، تو ہم نے بھی امیر المومنین کو مانا ہے، بقیہ کو نہیں مانا ہے۔ اور جیسے جناب سیدہ کو اس بات کے اوپر فخر تھا کہ ہم نے علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانا ہے، ویسی ہمیں بھی اس بات کے اوپر فخر ہے کہ ہم نے علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانا ہے۔ ہم نے امیر المومنین کے علاوہ کسی کو نہیں مانا۔ اور شیعہ ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے، شیعہ ہونے کے دو مطلب ہیں، صرف علی کو ماننے والے کو شیعہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ شیعہ کا 1% حصہ یہ ہے، آدھا یہ ہے کہ علی کو مانتا ہو، دوسرا آدھا حصہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے مقابلے پر آنے والے کو نہیں مانتا ہے۔ یہ بھی، اور یہ پوری شہادت اس بات کا عملی ثبوت ہے، یعنی شہزادی کونین کے امتحانات، صدیقہ طاہرہ کی شہادت، اور یہ سارے واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب سیدہ نے صرف امیر المومنین کو مانا نہیں تھا، بلکہ امیر المومنین کے مقابلے پر آنے والوں کو نہیں مانا تھا، اور اس مسئلے میں اتنا سخت تھیں کہ اپنی جان دینا گوارا کر لیا ہے، لیکن کسی غلط اور باطل کو تسلیم کر لی یہ گوارا نہیں کیا تھا۔ اور ایسے حالات و ماحول میں جب اکثریت سمجھوتا کر چکی تھی تب حضرت زہرا نے سمجھوتا نہیں کیا ہے، یعنی جب اکثریت سمجھوتا کر چکی تھی اب اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب تو اگر اپنے کو بچانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اگر اپنی حفاظت کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے ہیں، اس کے بغیر تو جی نہیں سکتے ہیں، باطل سے ہاتھ ملائے بغیر تو ہمارا کچھ ہو نہیں سکتا ہے، ہمارے کاروبار میں آنچ آ سکتی ہے، ہماری سیلری پہ آنچ آ سکتی ہے، ہماری عزت و آبرو پہ آنچ آ سکتی ہے۔ یہی تو حضرت زہرا نے جواب دیا، جب حق و باطل کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنے کو نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ حق کے راستے پر چلا جاتا ہے اور باطل کے مقابلے پر آیا جاتا ہے۔ یہ شہزادی کونین کی ہمارے سامنے سیرت تھی کہ ہرگز یہ نہیں دیکھا ہے کہ پھر اس راستے پر رہنے کا انجام کیا ہوگا۔ جناب سید کونین کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ حق کے راستے پر رہنے کے لیے کن کن قربانیوں سے گزرنا پڑے گا، اور یہی تو قربانیوں سے گزر کے پیغام دیا ہے کہ حق معمولی بات نہیں ہوتی ہے، حق کی بات کہہ دینا آسان ہوتا ہے لیکن اصل کمال حق کے اوپر ثابت رہنا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ غدیر تک آ جانا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ آخری مرحلے پر اللہ نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو غدیر تک پہنچا دیا ہے،
تو غدیر پہنچ جانا کمال نہیں ہے، غدیر کے اوپر ثابت قدم رہنا کمال ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ نے احسان کیا، غدیر تک پہنچا دیا۔ اس لیے یقین رکھیے صحیح ایمان کے تک آ جانا کمال نہیں بلکہ صحیح ایمان پر باقی رہنا یہ کمال ہے۔ یعنی جہاں ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہو کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم دین کے اوپر ہیں، ہم ولایت کے اوپر ہیں، اس فخر سے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ہمیں اس بات کا خیال رہے کہ اس راستے کے اوپر ہم باقی کیسے رہیں گے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ ہمارا دشمن ازلی جو شیطان ہے وہ کسی اور کو بہکانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس نے پہلے ہی دن اللہ سے اسی بات کی تو اجازت لی ہے، میں انہیں بہکاؤں گا جو صراط مستقیم پر ہوں گے، اور اتنا تو مسلم ہے کہ علی کے علاوہ کسی کا راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں علی ہی صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اور شیطان نے کہا ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہوں گے انہی کو میں بہکاؤں گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے یہی علی والے ہوتے ہیں، لہذا سب سے زیادہ جنہیں خیال کرنے کی ضرورت ہے یہی علی کے چاہنے والے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم کو کون بہکا سکتا ہے، نہیں، اگر سچائی اگر صحیح ایمان ہے، اگر صحیح راستے کے اوپر ہیں تو یقین رکھیے سب سے زیادہ خطرہ ہمارے ہی لیے۔ اور یہیں پر ایک جملہ یہ بھی تنزیہ نہیں ہے بلکہ قابل غور ہے بچوں کے لیے کہ جہاں یقین ہو کہ مولائی ہیں اتنا ہی زیادہ ہمیں خیال و احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مولائیت پر فخر ہو تو بے خیال نہیں ہونا ہے بلکہ اور زیادہ خیال کرنا ہے۔ ہمارے کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اب تو مولائی ہیں جو چاہے کرو، نہیں، اگر مولائی ہیں تبھی ہماری پابندیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ پہلو قابل غور ہے کہ اگر ہم علی والے ہیں تو سب سے زیادہ ہم ہی کو خیال کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا والے نہیں کرتے ہیں تو ہم کیوں کریں؟ دنیا والوں نے علی کے راستے کو اپنایا نہیں ہے تو ہمیں ان سے مطالبہ بھی نہیں ہے۔ بھائی کبھی کبھی ہوتا ہے جب وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، وہ یہ کام کریں تو ہم کیوں نہ کریں؟ بھائی دنیا والوں نے علی کو مولا نہیں مانا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی قابل غور ہے، جب بھی عزائے فاطمیہ کی بات آئے، صدیقہ طاہرہ کی بات آئے، حضرت زہرا کی بات آئے، ہمیں اس پہلو کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ جناب سیدہ نے اس زمانے میں یہ نہیں دیکھا تھا لوگ کیا کر رہے ہیں، حضرت زہرا نے نہیں دیکھا تھا سماج کس راستے پر جا رہا ہے، حضرت زہرا نے نہیں دیکھا کہ پبلک کہاں کیا کس راستے پہ چل رہی۔ جناب سیدہ کونین کا یہی تو کمال تھا کہ اگر دنیا ایک راستے پر جا رہی ہے اور صحیح راستے پر ہم تنہا ہو جائیں تب بھی اس راستے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور یہ رسول اللہ کی جو حدیث تھی اس کے اوپر بنت نبی نے عمل کر کے بتایا ہے۔ پیغمبر نے یہی تو فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ تمام دنیا کسی راستے پر جا رہی ہو اور علی اکیلے کسی اور راستے پر جا رہے ہو تو تم دنیا کو نہ دیکھنا بلکہ علی کے راستے پر چلنا، اس لیے کہ اگر ہدایت ہے تو علی کے راستے پر ہے، نجات ہے تو علی کے راستے پر ہے۔ اور یہ عملی ثبوت حضرت زہرا نے پیش کر دیا جب سب نے سقیفہ کے آگے سر کو جھکا دیا اور حضرت زہرا تنہا رہ گئی تو جناب سیدہ نے اکثریت کو نہیں دیکھا تھا بلکہ حق کو دیکھتے ہوئے علی کا ساتھ دیا تھا۔ شہزادی کونین کا ہمارے سامنے ایک عملی پیغام ہے، اکیلی ہیں تب بھی راستے سے نہیں ہٹی، تنہا رہ گئی ہیں تب بھی صحیح و غلط میں یہ فیصلہ کیا۔ اور یہی ایک پہلو غور کی جگہ، چونکہ عزائے فاطمیہ بھی ہے، یقیناً ایک پہلو ہے کہ جہاں پر شہزادی کا اختلاف تھا۔ اور یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ شہزادی کونین کا جو اصل اختلاف تھا وہ خلفاء سے تھا، اور ہمیں بہرحال بعض مصلحتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہم لوگ امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں اور اس بات کا یقین رکھیے کہ امیر المومنین سے بڑھ کر ہم لوگ حضرت زہرا کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ انہیں پہچان سکتے ہیں، نہ ہمیں ان کی معرفت ہو سکتی، لیکن امیر المومنین کا ہمارے سامنے عمل و کردار موجود ہے کہ ہو سکتا ہے بعض موقعوں پر کچھ مصلحتوں کو مد نظر رکھنا پڑے جو ہمیں رکھنا ہے،
ورنہ اس بات کا یقین رکھیے کہ جو آج ہمارے اندر جذبات ہیں اس سے کہیں زیادہ امیر المومنین کے اندر تھے. یہ غور کیجئے گا، یعنی امیر المومنین ہم سے زیادہ جناب سیدہ کے ماننے والے تھے، حضرت زہرا کے ہم سے زیادہ معرفت رکھتے تھے. روئے زمین پر سوائے امیر المومنین کے کوئی حضرت زہرا کی عظمت کی معرفت نہیں رکھتا تھا. یعنی اس بات کا یقین رکھیے صدیقہ طاہرہ کی عظمت و معرفت مولائے کائنات کے علاوہ کسی انسان کو نہیں ہو سکتی ہے. یہ جو رسول اللہ کی حدیث تھی کہ یا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے، یقین رکھیے حضرت زہرا کی حقیقی معرفت یا تو خدا کو ہے یا رسول کو ہے یا امیر المومنین کو ہے. یعنی شہزادی کونین کی معرفت کسی کو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ کسی کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی جناب صدیقہ طاہرہ کا جو مرتبہ ہے، حضرت زہرا کی جو منزلت ہے، وہاں تک سمجھنے کی صلاحیت نہیں. جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو انہیں پہچان کہاں سے سکتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے لگیے تو بچہ سمجھے گا کیا؟ بھائی ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے لگیے اور سمجھے گا کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے کہ جو اس کی صلاحیت ہے کتاب اس سے بہت بڑی ہے. یہی مسئلہ کائنات کا ہے کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں حضرت زہرا کی عظمت اس سے بہت زیادہ ہے. یعنی شہزادی کونین کی منزلت، شہزادی کونین کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے. لہٰذا اس بات کو بھی یہ جملہ ذہنوں میں رہے کہ ہماری سب سے بڑی معرفت یہ ہونا چاہیے، اور معرفت ہے کہ ہم اپنے کو اس یقین تک پہنچا لے جائے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ حضرت زہرا اس شخصیت کا نام ہے جسے ہم پہچان سکتے نہیں ہیں. یعنی جہاں یہ یقین ہو جائے کہ ان کی عظمتوں کی وجہ سے ہمیں معرفت نہیں ہو سکتی ہے، یہیں سے ہماری معرفت کا آغاز ہوگا. کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم انہیں پہچان لیں گے، نہیں. جسے نہیں پہچانا جا سکتا ہے وہ نبی کریم ہے، جسے نہیں پہچانا جا سکتا ہے وہ امیر المومنین ہے، جس کی معرفت اس لیے کہ لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے. تو یہ اتنی عظیم معرفت کس کو ہے؟ مولا کائنات کو ہے. اور امیر المومنین عظمتوں سے بھی آشنا ہے، عقیدت بھی ہے. لیکن ایک پہلو ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کہ امیر المومنین کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے. بعض باتوں میں ہمیں تھوڑا بہت صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ کرنا ہے. یعنی یہ چیز نگاہوں میں رہے کہ ہو سکتا ہے بعض چیزیں ہمارے گھر کی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر کی جائیں. دیکھیے بہت سے کام جائز ہوتے ہیں لیکن ہر جائز کام ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ ہر جائز کام ہر جگہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے ایک دلیل یہی جائز ہے تو کیوں نہ کریں. بھائی جائز کام ہر جگہ، ہر چیز کی ایک موقع محل ہوتا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا، ہمیں غور کرنا. ہم امیر المومنین کے نقش قدم پر چلے. بعض مواقع پر جذبات پر اس لیے بھی قابو رکھنا ہے تاکہ یہ جذبہ اور احساس باقی رہے کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تب انہیں دلوں میں پائی جانے والی. دیکھیے جب آدمی کسی سختی اور امتحان سے گزرتا ہے، کڑھتا رہتا ہے، اور جب موقع مل جائے تو پھر دل کی بھڑاس نکالتا ہے. شاید بعض مواقع پر ہمارے لیے اس بات کا بھی ہمارے دین کا پیغام ہو کہ ظہور کا انتظار رہے، اور اس بات کا انتظار کرو کہ جب تمہیں دل کی بھڑاس نکالنا ہے. مصلحتوں کی بنیاد پر آج نام نہیں لے سکتے ہیں، لیکن وہ وقت آئے گا جب نام کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. لیکن بہرحال اس سلسلے میں ایک بات اگر پہنچ سکے جوانوں تک، بچوں تک، کہ حقیقت ہے کہ حق اور باطل اپنی جگہ مسلم ہے. حق حق ہے، باطل باطل ہے. اور میں نے ابتدائی میں عرض کیا ہے کہ امیر المومنین کو ماننے کا مطلب ہے کہ دو چار کے طریقے سے، کہ ہم لوگ امیر المومنین کے مقابلے میں جو خلافتیں ہیں اسے نہیں مانتے ہیں. یعنی شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کو مانتا ہے اور اس کے علاوہ کسی خلافت کو نہیں مانتا ہے. یعنی ہر ایک کو معلوم ہے، اس میں کوئی طنز بات نہیں ہے، کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے، کسی کے اوپر چیٹا کشی نہیں. یعنی مسلم ہے کہ ہم کسی بھی بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانتے، بلکہ شیعہ کیسے کہتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتا ہے.
چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعوں کے ہاں توحید ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو کام اللہ کا ہے وہ مخلوق نہیں کر سکتی ہے۔ جیسے اللہ کا کام ہے رزق دینا، رازق وہ ہے، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ پبلک میں کوئی رزق دے گا یا امت رزق دے گی تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں توحید ہے، لہذا توحید کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے رازق اللہ ہی کو ماننا ہے، خالق اللہ ہی کو ماننا ہے، ویسے قرآن کی بنیاد پر یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ خلیفہ بنانے کا کام بس اللہ کا ہے، تو جو کام اللہ سے مخصوص ہو جائے اگر وہ پبلک کے لیے عقیدہ ہو جائے تو اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں نہیں اللہ نہیں کرے گا بلکہ پبلک کرے گی۔ لہٰذا ہمارے یہاں چونکہ توحید ہے، اللہ کو مانتے ہیں، لہذا امیر المومنین کو مانتے ہیں، اور امیر المومنین کے علاوہ بقیہ خلفاء کو نہیں مانتے ہیں۔ یعنی یہ حقیقت ہے، مسلم ہے، کسی بھی خلافت کا ہمارے ہاں عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے دوری۔ اور ایک وجہ جو میں نے شروع میں عرض کی، وجہ یہ ہے کہ حضرت زہرا نے نہیں مانا ہے، اور صدیقہ طاہرہ نے صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی بات نہیں، بہرحال باقاعدہ مقابلے پر رہی، باقاعدہ اختلاف کیا ہے، باقاعدہ جناب صدیقہ طاہرہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یعنی یہ مسلم ہے کہ حضرت زہرا کا اختلاف نہیں خلفاء سے تھا، تو جب حضرت زہرا کا اختلاف تھا تو شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے امیر المومنین سے عشق ہو اور ان سے اختلاف ہو، دور ہوتا ہے، ظاہر سی بات۔ لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ ایمان اور ہے، لیکن اسی ایمان کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں مشیت خدا، مشیت رسول اور مشیت علی کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ یعنی ایمان ہے، لیکن اسی ایمان کا اظہار کن حالات میں کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں مولا علی کی مرضی کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کچھ باتیں اپنے مجمع میں صحیح ہوں لیکن وہی باتیں منظر عام پر صحیح نہ ہوں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں اپنے گھر کی ہوں، ہو سکتا ہے وہ باتیں باہر نہ ہو سکتی ہوں۔ ہمیں اسی مصلحتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہیں سے تو ہماری مولائیت کا امتحان ہوگا کہ ہم اپنے جذبات کی پیروی کریں گے یا جو شریعت کہے گی اس کے مطابق عمل کریں گے۔ مولائی کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ جو دل میں آئے وہ نہ کرے بلکہ جو مولا چاہے وہ کر رہا ہو۔ آج ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضرت زہرا کی مرضی کو شریعت کہتے ہیں، بنت نبی کی رضا کو دین کہتے ہیں۔ یعنی حضرت زہرا کی مرضی ہے تبھی دین ہے، حضرت زہرا راضی ہے تبھی شریعت ہے۔ یعنی اگر بنت نبی کی مرضی کا نام شریعت ہے تو جو ہمارا کام ہو ہر کام اسی وقت شریعت کے مطابق ہوگا جب حضرت زہرا راضی ہوں گی۔ یعنی اگر شہزادی راضی ہیں تو پھر ہمارا کام صحیح ہے۔ اور یہیں جب رضا کی بات آ جائے تو یہ جملہ بھی نگاہوں میں رہے کہ رضا کا مطلب خالی تاریخ کے دو چار بدماشوں سے رضا کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ حضرت زہرا کی رضا کا معاملہ تو کائنات کی ہر شخص کے ذریعے سے تھا۔ یعنی جس سے حضرت زہرا راضی ہوں گی وہی حق کے اوپر ہے، وہی نجات راہ سے یافتہ ہو جائے گا۔ اور صرف شخصیتوں کی بات کیا ہے، عمل کے معاملے میں بھی جس عمل سے حضرت زہرا راضی ہیں وہ عمل حق ہے، اور جس عمل سے حضرت زہرا راضی نہ ہو وہ عمل باطل ہے۔ یہاں کام نہیں دیکھا جائے گا بلکہ حضرت زہرا کی مرضی دیکھی جائے گی۔ یہ غور کیجئے گا، یہاں عمل نہیں دیکھا جائے گا بلکہ بنت نبی کی مرضی دیکھی جائے گی۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر یزید جتنے بھی خضوع و خشوع سے نماز پڑھ لے، دیکھنے میں تو نماز ہوگی لیکن اگر حضرت زہرا راضی ہوں تبھی یہ عمل کہا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم نماز کے ارکان کو نہیں دیکھیں گے، یہاں حضرت زہرا کی مرضی کو دیکھیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عمل معیار نہیں ہے بلکہ صدیقہ طاہرہ کی مرضی معیار ہے۔ جب صدیقہ طاہرہ کی مرضی معیار ہے تو ہم کو بھی یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے کاموں سے حضرت زہرا راضی ہیں راضی نہیں ہیں۔ اور یہیں پر ایک بات کہ جب دل کے بھڑاس نکالنے کی بات ہو اس وقت یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے عمل سے حضرت زہرا راضی ہیں راضی نہیں۔ اور شاید بعض موقعوں پر یہیں سے محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ عام حالات میں تو حضرت زہرا کی مرضی کا خیال رکھ لینا آسان ہے، لیکن جہاں ٹکراؤ ہو رہا ہو کہ دل کچھ کہہ رہا ہو اور ہماری شریعت کچھ کہہ رہی ہو، دل کچھ کہہ رہا ہے اور ہمارا دین کچھ کہہ رہا ہے، یہیں پر ایک بات، حالانکہ ارادہ نہیں تھا یہ، آپ کے سامنے بنت نبی کا ایک عمل موجود ہے، شہزادی کونین کا کردار، اور ایک حساس مرحلہ آیا ہے۔ حساس مرحلہ یہ تھا کہ جب مولا کائنات کو گلے میں رسی کا بندہ ڈال کر لے کر چلے،
یعنی یہ امتحان بھی شہزادی کونین نے دیا ہے۔ اس امتحان سے جب شہزادی گزری تو آپ نے پورا واقعہ سنا ہے کہ جس وقت دربار میں آئی ہیں، اس زمانے میں جو مسجد میں دربار لگتا تھا، اور یہ عمل منظر سامنے آیا ہے شہزادی کے، تاریخوں میں ہے کہ یہ عمل جب شہزادی کونین کے سامنے آیا تو بنت نبی نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا، خلوا ابا الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ دو باتیں وہاں پر کہی ہیں۔ ایک بات یہ کہی تھی کہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی، ابو الحسن کو، امیر المومنین کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی۔ بد دعا کی نہیں تھی۔ یہ منظر ایسا دردناک تھا کہ جس کو دیکھ کر شہزادی نے یہ جملہ فرمایا ہے۔ اور دوسرا جملہ بعض روایتوں میں ہے کہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی، یعنی سر کے بال کھول دیں گے۔ یہ بھی ایک امتحان و مصیبت کی منزلوں میں کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی شہزادی نے جملہ فرمایا ہے، ابھی بد دعا نہیں کی ہے، بعض چیزوں کو ہماری اور آپ کی نگاہیں نہیں دیکھتی، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ولی خدا ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس سے عظمت اہل بیت کو آپ پہچانیں۔ ادھر شہزادی کی زبان مبارک سے جملہ نکلا ہے کہ میں بد دعا کر دوں گی، ابھی بد دعا نہیں کی ہے، لیکن امیر المومنین کی نگاہوں نے ایک منظر دیکھا ہے اور جس کا اظہار جناب سلمان سے کیا ہے۔ جناب سلمان اس وقت موجود تھے، بلایا ہے، اور جناب سلمان سے جملہ امیر المومنین سے منسوب فرمایا تھا، اے سلمان جا کر بنت نبی سے کہہ دو کہ بد دعا نہ کریں۔ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ میں آثار قیامت دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ جملہ امیر المومنین ہے کہ میں آثار قیامت دیکھ رہا ہوں۔ اگر بنت نبی نے بد دعا کر دی تو پھر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی یہ روایت ہے کہ اگر بنت نبی نے بد دعا کر دی تو کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جس وقت سلمان سے بات کہی ہے، جناب سلمان فوراً شہزادی کے پاس پہنچے اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ شہزادی بد دعا نہ فرمائیے۔ تو اس وقت بنت نبی نے گویا ایک طرح سے جواب یہ دیا تھا کہ سلمان کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے آقا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک سامنے حقیقت کو بیان کیا، کیا سلمان تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے مولا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ لیکن جناب سلمان نے ایک جملہ کہا ہے سر کو جھکا کر، شہزادی خود آقا نے فرمایا ہے بد دعا نہ کیجیے، خود مولا نے فرمایا ہے آپ بد دعا نہ کیجیے۔ یہاں پہ جو جواب شہزادی کا تھا، ہے امتحان بہت سخت ہے، شہزادی کا جواب یہ تھا کہ جب میرے مولا کی مرضی نہ ہو تو میں بد دعا نہیں کروں گی، اگر میرے مولا کی مرضی نہیں ہے تو میں بد دعا نہیں کروں گی۔ یہیں پر رک کر ایک جملہ عرض کروں گا، اتنا یقین رکھیے کہ صدیقہ طاہرہ اس شخصیت کا نام ہے جو مرضی علی کو جانتی ہے۔ شہزادی اس شخصیت کا نام ہے جو امام علی کی مرضی کیا ہے یہ جانتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو مرضی خدا سے وابستہ ہے۔ یعنی ہر ایک کو یہاں پتا ہے کہ مرضی خدا کیا ہے، لہذا سب کی مرضی ایک ہوتی ہے۔ جو امیر المومنین کی مرضی ہے بعین ہی وہی مرضی حضرت زہرا کی مرضی ہے، جو رسول اکرم کی مرضی ہے وہی مرضی امیر المومنین کی مرضی ہے، اس لیے کہ سب کی مرضی وہی ہے جو خدا کی مرضی ہے۔ یعنی رسول اکرم بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، امیر المومنین بھی اللہ کی مرضی کے تابع، اور صدیقہ طاہرہ بھی خدا کی مرضی کے تابع ہیں۔ اور جس کی مرضی کو رسول اکرم اللہ کی مرضی قرار دے رہے ہوں، یعنی شہزادی کونین کی مرضی ہی کے لیے تو رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ خدا کی مرضی ہے، تو جس کی مرضی خدا کی مرضی ہو وہ علی کی مرضی کو جانتی ہے۔ غور کیجئے گا، جو مرضی خدا کی تابع ہو وہ مولا علی کی مرضی جانتی ہے، اور اگر حضرت زہرا مولا علی کی مرضی جانتی ہیں تو امیر المومنین بھی جناب سیدہ کی مرضی جانتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کیا چاہتی ہیں اور یہ نہیں جانتی ہیں کہ امیر المومنین کیا جانتے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مرضی کو جانتے ہیں تو پھر جناب صدیقہ طاہرہ نے جملہ کیوں فرمایا کہ میں بد دعا کروں گی،
اور پھر مولا کائنات نے روکا ہے. غور کیجئے گا، یعنی امیر المومنین نے روکا ہے، جبکہ یہ مرضی کو جانتی ہیں. یقین رکھیے ہو سکتا ہے اہل بیت کے گھرانے میں بعض کام اس لیے ہوں، بہت سے کام اپنے لیے نہیں تھے بلکہ بہت سے کام دوسروں کو پیغام دینے کے لیے بھی تھے. یقیناً امیر المومنین جانتے ہیں مرضی فاطمہ کیا ہے، اور حضرت صدیقہ طاہرہ جانتی ہیں مرضی امیر المومنین کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس منزل پر آ کر اظہار کرنے کا شاید مفہوم یہ ہو کہ رہتی دنیا تک مولا کائنات دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ولایت کو سمجھنا ہے تو حضرت زہرا سے سمجھو، ولایت کے مفہوم تک آنا ہے تو بنت نبی سے سمجھو. جو وہاں تک پہنچی ہوئی ہے جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے، جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ علی کی مرضی کیا ہے تو حضرت زہرا نے اپنے بظاہر دل میں آئی ہوئی بات پہ عمل نہیں کیا ہے بلکہ جو مولا علی کی مرضی تھی اس کے اوپر عمل کیا ہے. یہ عمل کر کے بنت نبی نے پیغام دیا ہے. سچا علی والا کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے جذبات کے بہاؤ میں نہیں بہتا ہے بلکہ جو مرضی امام ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ورنہ یقین رکھیے کہ مولا کائنات کا ایک ہمارے سامنے عمل ہے، حضرت زہرا کا عمل کیا ہے. جو بھی علی چاہیں گے وہ میں کروں گی. یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام تھا، جو مولا چاہیں وہ ہمیں کرنا. اور مولا کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے صرف ایک مولا نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں 12 مولا ہیں. ہمارا مولا شہید ہو کر بظاہر اگر دنیا سے چلا گیا ہے تب بھی ہر مولا کے بعد دوسرا مولا بظاہر بھی موجود رہتا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو سلسلہ امامت موجود ہے، سلسلہ ولایت موجود ہے. آج بھی ہمارا علی پردے غیب میں موجود ہے. صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد. یعنی خدا کا یہ بھی ایک یعنی آج بھی ہمارا امام موجود ہے. مرضی کا مطلب یعنی جو زمانے کا علی ہو اس کی مرضی کو نگاہوں میں رکھنا ہے. جو زمانے کے امام کی مرضی ہو اسے ہمیں. اور یہ حضرت زہرا کا ایک درس تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ مرضی امام کیا ہے یہ آسان کام نہیں ہے. مرضی امام کیا ہے یہ آسان، کم از کم اتنا احساس رہے کہ مرضی امام یہ ہوتی ہے کہ شریعت پامال نہ ہونے پائے. مرضی امام یہ ہے کہ دشمنان دین کو اس کے مشن میں کامیابی کا موقع نہ دیا جائے. بہرحال یہ بات آ گئی. اتنا یقین رکھیے کہ مولا کائنات کی نہ تو شجاعت میں کمی کا تصور ہے نہ بہادری میں کمی کا تصور ہے. آج جو باتیں سن کر ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں جو نہ ہونا چاہیے، یقیناً ایک فطرت انسانی ہے کہ بعض چیزیں انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور ایک بات یہ عرض کروں گا، یقین رکھیے آج ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت زہرا پر کیا کیا مظالم ہوئے. میں اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں، ہم کو اور آپ کو جو ظلم ہوئے ہیں شاید 50% کا بھی علم نہ ہو. جب نہیں معلوم ہے تب تو یہ کیفیت ہوتی ہے. آج واقعاً آسان نہیں ہے وہ مظالم جو بنت نبی جن امتحانات سے گزری ہیں. ہم کو تو کچھ ہی باتیں معلوم ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ توقع نہ کریں کہ ساری باتیں ہم کو نہیں معلوم ہیں. اور یہ بھی یقین کروں گا اولاً ساری باتیں پہنچی نہیں ہیں، اور جتنی پہنچی ہیں وہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اکثریت کو نہیں معلوم ہے. آج جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بیان کے لائق نہیں ہے، یعنی بیان نہیں ہو پاتا ہے، نہیں بیان ہو سکتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ مظالم ہوئے ہیں. جو امتحانات، جو سختیاں، جو شدت سے گزری ہیں وہ معمولی معاملہ نہیں تھا. یہ ایک منزل نہ تو امیر المومنین کے لیے آسان تھی نہ حضرت زہرا کے لیے آسان تھی. بہت سخت امتحان دیا ہے. اب ایسے محسوس کیجئے جس سخت امتحان سے شہزادی گزری ہیں، اور اس وقت امیر المومنین زندہ تھے. بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، جبکہ 100% یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اور آج تو الحمدللہ وہ زمانہ ہے کہ یہاں جا کر لائبریریوں میں چھاننے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اپنے جیب میں رکھے ہوئے موبائل میں اگر توفیق ہو تو بہت سی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. یعنی یہ مسلم ہے کہ حضرت زہرا کا اختلاف اس وقت جو خلفاء بنائے گئے ان سے اختلاف تھا، حاکمان وقت سے اختلاف تھا، اور وہ سارے واقعات ہوئے ہیں.
اور آسان امتحانات نہیں تھے، اور یہ سارے واقعات اس وقت ہوئے ہیں جب مولا علی موجود تھے، اور اس کی بنیاد پر بعض لوگوں کو یہ موقع ملا کہنے کا کہ اگر ذرہ برابر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ مولا علی کی زندگی میں یہ بات صحیح ہو جائے۔ یہی اصل قابل غور پہلو ہے۔ یقیناً یہ واقعہ ہوا ہے، اور یقیناً مولا علی کے سامنے ہوا ہے۔ اصل منزل ہمارے اور آپ کے لیے ہے، مولا علی کے سامنے ہوا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کیا ہو سکتا ہے مولا علی کی موجودگی میں ہو جائے، اور یقیناً مولا علی کی موجودگی میں ہوا ہے۔ امیر المومنین موجود ہیں، یہ سارے واقعات ہوئے، اور یہیں سے تو عظمت مولا کائنات سامنے آتی ہے، یہیں سے عظمت امیر المومنین سامنے آتی ہے۔ یہ جو غدیر میں ذمہ داری ادا کی تھی اسے ادا کیا ہے، جو ذمہ داری سونپی گئی تھی اسے ادا کیا ہے۔ یہاں معاملہ غدیر میں کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ملا تھا، غدیر میں دین و شریعت کی حفاظت کا عہدہ ملا تھا۔ غدیر میں 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے جو دین آیا ہے اس کی حفاظت کا فریضہ ادا کرنا تھا۔ امامت کے معنی یہ تھے کہ جو اللہ کی جانب سے قانون آیا ہے، اللہ کی طرف سے دین آیا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے دو چیزیں تھیں، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے اور کسی بھی دشمن کو اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ مولا کائنات کا اصل امتحان یہ تھا کہ دین کی حفاظت کرنا ہے، شریعت کی حفاظت کرنا ہے، انبیاء کی زحمتوں کو بچانا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے کسی دشمن دین کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ یعنی مولا کائنات نے یہ دونوں کام کیے ہیں، ایک طرف دین کو بھی بچایا ہے، دوسری طرف دشمنان دین کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ یہ غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ علی کے اگر زندہ تھے تلوار ہاتھوں میں تھی کیوں نہ اٹھایا، نہیں، علی ابن ابی طالب نے اس لیے نہیں اٹھایا چونکہ خود فرمایا میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں اپنے ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ کر دین خدا کو پامال ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھ لوں، یا اپنی نگاہوں سے یہ امتحانات دے لوں۔ مجھے یہ امتحان دینا گوارا ہے، لیکن اللہ کا دین پامال ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ حضرت امیر المومنین کا یعنی مولا کائنات کے سامنے دو راستے تھے، یا تو دین کو قربان کر دیں یا حضرت زہرا کی قربانی کا امتحان دیں۔ امیر المومنین نے صدیقہ طاہرہ کی قربانی دے دی، لیکن اللہ کے دین کو قربان نہیں ہونے دیا۔ اولا اس سے یہ تو طے ہو گیا کہ دشمنان دین کا مقصد کیا تھا۔ ان کا مقصد صرف حضرت زہرا نہیں تھی، ان کا مقصد صرف حضرت امیر المومنین نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد اللہ کے دین کو پامال کرنا تھا، ان کا مقصد شریعت خدا کو پامال کرنا تھا۔ وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ پرچم توحید بلند نہ ہونے پائے، وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ اللہ کا دین باقی نہ رہنے پائے، ان کا مشن ہی یہ تھا کہ اللہ کا پیغام دنیا تک نہ پہنچنے پائے۔ وہ چاہتے ہی تھے جو پہلے دن طاغوت نے، شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے راستوں سے لوگوں کو ہٹاؤں گا، اسی شیطان کے راستے پر عمل کرتے ہوئے لوگ سامنے آئے تھے کہ دین خدا کو ختم کر دیا جائے، صراط مستقیم تک لوگوں کو پہنچنے نہ دیا جائے۔ تو اصل مقصد تو دنیا کے شیطانوں کا یہ تھا کہ لوگ صراط مستقیم پر نہ آنے پائے۔ یہی تو علی نے امتحان دیا ہے کہ دین کو بچا لیا، اپنے زمانے کے شیطانوں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ یہ امیر المومنین کا امتحان تھا۔ اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو زمانے کا ابلیس و شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا۔ امیر المومنین نے امتحان، اگر مولا کائنات نے امتحان دیا ہے تو ہو سکتا ہے ہم کو اور آپ کو بھی کبھی امتحان دینا پڑے، ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو بھی کبھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے، ہو سکتا ہے بعض موقعوں پر جذبات پر قابو رکھنا پڑے۔ یقین رکھیے کوئی بھی نہ تو امیر المومنین کی محبت میں کمی کا قائل ہو سکتا ہے، اور نہ اہل بیت و صدیقہ طاہرہ کے دشمن سے نفرت میں ذرہ برابر کمی کا قائل ہو سکتا ہے۔ لیکن مصلحتوں کی بات ہوتی ہے، حکمت کی بات ہوتی ہے، سمجھداری کی بات ہوتی ہے، سوجھ بوجھ کی بات ہوتی ہے۔ مسئلہ اپنے مشن کو بچانا ہوتا ہے، اور مسئلہ باطل کو اس کے مشن میں کامیاب ہونے نہیں دینا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ آگ و لکڑیاں لے کر آئے اس لیے تھے کہ معلوم تھا کہ امیر المومنین خاموش نہیں بیٹھیں گے، تلوار اٹھا لیں گے، اور ادھر علی تلوار اٹھائیں گے، پھر ہمیں اپنے مشن میں کامیابی کا موقع مل جائے گا۔ امیر المومنین نے باطل کو اس کے مشن میں کامیاب کیا، یعنی یہ امیر المومنین کی اصل قربانی ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ نے باطل کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔
آج یہ قابل غور ہے، امام حسین نے صرف دین کو نہیں بچایا ہے بلکہ یزید کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ جناب زینب نے صرف امام حسین کا مشن نہیں پہنچایا ہے بلکہ یزید کو اس کے مشن میں ذلیل و رسوا کر کے ناکام کیا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ ایک طرف حق کا بھی احساس ہو اور دوسری طرف باطل اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو پا رہا ہو۔ اسی لیے کبھی کبھی ہمیں حکمتوں کا سہارا لینا چاہیے، مصلحتوں کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے، طریقہ وہ اپنانا چاہیے کہ حق کا بھی دفاع ہو رہا ہو اور باطل کو فساد پھیلانے کا موقع نہ مل رہا ہو۔ اور جہاں سماج میں فسادی لوگ موجود ہیں جو ایک ایک جملے کو لے کر سماج میں فساد پھیلانا چاہیں، وہاں تو مولائیت کا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ ایسے حق کی بات ہو کہ اس طرح کے فسادیوں کو سماج میں فساد پھیلانے کا موقع نہ مل سکے۔ اس لیے کبھی کبھی صبر سے کام لینا پڑے گا، تحمل سے کام لینا پڑے گا، برداشت سے کام لینا پڑے گا۔ اور یہیں پر عرض کرتے ہوئے ختم کروں گا کہ ہر جگہ نام لے لینا کمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج اکثریت کو حقائق کا علم نہیں ہے، ورنہ آپ 1400 سالہ تاریخ میں دیکھیے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایسے افراد ملیں گے اور آج بھی موجود ہیں، جب ان کو حقائق کا علم ہوا ہے تو آپ کو لعنت نہیں کرنا پڑی بلکہ انہوں نے خود لعنت کی ہے۔ یعنی آج ہمارے سامنے اس طریقے کے کتنے نمونے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہ سوچیں کہ جو باتیں ہمیں پتہ ہیں وہ سب کو پتہ ہیں، بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب انسان کو علم نہیں ہے تو ایک ہمارا فریضہ یہ بھی تو ہے کہ کیسے علی کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ جملہ ذہنوں میں رہے کہ ہمارا فریضہ غدیریوں میں اضافہ کرنا ہے، سقیفہ والوں میں اضافہ نہیں کرنا ہے۔ جب ہمارا فریضہ غدیر والوں میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ طریقہ اپنانا پڑے گا کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو ان واقعات کو سوچنے سمجھنے کا موقع مل سکے۔ بہرحال حساس بات ہے، اسی لیے یقین رکھیے کہ آج کوئی بھی ہمارے ہاں ہرگز ذرہ برابر نہ اہل بیت کے دشمنوں سے مروت کر سکتا ہے، نہ صدیقہ طاہرہ کے قاتل اور دشمن سے ذرہ برابر ہمدردی یا مروت کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ہمیں تھوڑا بہت صبر و تحمل کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، بعض حکمتوں کا سہارا لینا ہے، بعض مصلحتوں کا سہارا لینا ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سب آپس میں ہیں، اپنا محلہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو بات جا رہی ہے وہ بہت دور تک جا رہی ہے۔ اور جب لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو کچھ لوگ سماج میں فتنہ پرور ہوتے ہیں جو ایک ایک جملے کو سبب بنا کر فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہونا چاہیے کہ فسادیوں کو فساد پھیلانے کا موقع بھی نہ دیا جائے۔ فساد پھیلانے والوں کو فساد کا پھیلانے کا موقع نہیں، حق ہے، حقائق ہیں، لیکن حقائق پہنچنا کمال ہے۔ اصل ذمہ داری حق باتیں پہنچنا ہے۔ ختم کرتے ہوئے جس وقت صفین کا موقع ہے، آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، ایک طرف حق کا لشکر ہے، دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف مولائے متقیان ہے، دوسری طرف فقیر شام ہے۔ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ تو ادھر سے جو انہیں سکھایا گیا تھا، جس ماحول میں تربیت دی گئی تھی، جس ماحول کے پلے بڑھے تھے، اس کا اظہار وہ لوگ کر رہے تھے۔ یعنی فقیر شام کے لشکر میں جو سکھایا گیا تھا اسی کا وہ لوگ اظہار کر رہے تھے، جس ماحول میں انہیں پالا گیا تھا۔ مولا کائنات کی شان میں جسارت ہے، امیر المومنین کی شان میں غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ تو ادھر بھی امیر المومنین کے بعض چاہنے والوں نے چاہا کہ ان کا اسی زبان میں جواب دیا جائے۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیے، امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا تھا، اس لیے کہ غلط آدمی کے ساتھ غلط زبان استعمال کر لینا کمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ ذہنوں میں رہے، یعنی غلط آدمی کے ساتھ غلط بن جانا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ غلط آدمی کے ساتھ ہم اچھے کا آدمی باقی رہ جائیں۔ ظاہر سی بات جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی تو ظاہر کرتا ہے۔
جس کے پاس گالیاں ہوں گی وہ گالیاں ظاہر کرے گا، جس کے پاس خباثتیں ہوں گی خباثتوں کا اظہار کرے گا، جس کے وجود کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں تو پھر اچھائیاں سامنے آتی ہیں۔ امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں سے منع کیا ہے۔ بہرحال ظاہر سی بات جس ماحول کے پروردہ ہے اس کے اعتبار سے عمل کریں گے۔ تم اپنے عمل سے، گویا مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ نہیں ہیں، تم اپنے عمل سے بتاؤ کہ تم علی والے ہو، تم اپنے عمل سے بتاؤ کہ علی والے ہو۔ اور یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ انہیں نہیں معلوم ہے کہ علی کون ہے، جس ماحول میں رہے ہیں اس کے اعتبار سے علی کو سمجھتے ہیں۔ آج اگر انہیں پتا چل جائے کہ علی کون ہے تو یہی علی کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ اور اس سیل میں ثبوت کے طور پر آپ صفین کی تاریخ پڑھیے، دو بھائی ہیں، ایک بھائی مولا کائنات کی طرف ہے، دوسرا مقابل میں ہے۔ بہت سے لوگ اس زمانے میں غلط فہمیوں کا شکار تھے، ایک بھائی ادھر ہے دوسرا ادھر ہے۔ تو جو امیر المومنین کی طرف سے تھا وہ تو حقائق کو جانتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ادھر ہر آدمی صحیح باتوں کو جانتا ہو۔ وہاں کبھی کبھی آدمی اکثریت لا علمی کی بنیاد پر بھی باطل خداؤں کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ لا علمی میں طاغوت کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو جب لوگ لا علمی میں طاغوت کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں تو طاغوت کے نمائندوں کو اگر کوئی محترم سمجھ لے تو پھر اس کی لا علمی بھی ہے، نادانی ہے، نہیں جانتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ یقین رکھیں آج اکثریت کو نہیں پتا، اس زمانے میں لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ لہذا امیر المومنین کا جملہ ہے کہ ان کے مقابلے پر وہی زبان استعمال کر لینا کمال نہیں، بلکہ حقائق کو بیان کرنا یہ کمال ہے۔ اور اسی لیے جب دو بھائی آمنے سامنے ہیں، جو ادھر امیر المومنین کی طرف سے تھا وہ ساری باتوں کو جانتا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک قابل توجہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے آ کر ایک جملہ کہا کہ میں تم سے کوئی دلیل نہیں دوں گا، تم سے کوئی بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باطل پر رہنے والوں کا ایک مزاج یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، اور حق پر رہنے والوں کی ایک پہچان اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ضد و ہٹ دھرمی نہیں ہوتی، وہ کھلے دل اور کھلی فکر کے ساتھ ہر بات کو سمجھتے ہیں اور ہر بات کا جواب دینے کا دم رکھتے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ چونکہ کوئی کمی نہیں ہے، لہذا نہ خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے، اسی لیے ساری باتوں کو سنتے بھی ہیں۔ ضد نہیں ہوتی، ضد وہاں ہوتی ہے، ہٹ درمی وہاں ہوتی ہے جہاں آدمی غلط راستے پر ہوتا ہے۔ آپ لاکھ سمجھائیے، ہمیں اس سے آگے کچھ نہیں ماننا ہے، نہ کچھ نہیں سننا نہیں۔ بہرحال حق، جب خدا کے معاملے میں ہمیں عقل کو استعمال کرنا ہے تو ہر مسئلے میں عقل کو استعمال کرنا ہے۔ بعض جگہوں پر سمجھ بوجھ سے آگے بڑھنا ہے، تو اسے معلوم تھا کہ جاؤں گا سمجھاؤں گا نہیں مانے گا، اس نے کہا میں تمہارے سامنے کوئی دلیل پیش کرنے نہیں آیا، صرف ہمارے بھائی ہو اس لیے تم سے اتنا مطالبہ ہے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے کہا کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اب یہاں پر جو بیان کیا گیا کہ اپنے بھائی کو لے کر آیا اور امیر المومنین کے خیمے میں لا کر بٹھا دیا، ادھر سے آیا ہے مولا کائنات کے سامنے آ کے کچھ دیر بیٹھا تھا۔ اب یہاں پر اس کے سلسلے میں جملہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے بھائی سے یہ بات کہی کہ بھائی تمہارا احسان و شکریہ کہ میں تو غلط فہمیوں کا شکار تھا، مجھ سے غلط باتیں بتائی گئی تھی، یہاں آ کر یہ یقین ہو گیا علی ہی حق ہے اور علی ہی کا راستہ حق ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آج دنیا اور اکثریت غلط فہمیوں کا شکار ہے، نہیں معلوم ہے لوگوں کو حقائق کیا ہے، نہیں معلوم ہے صحیح بات معاملہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب طاغوت کو خدا سمجھے گا تو وہاں دلیلیں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، وہاں صحیح باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے تاریکی کو ختم کرنے کے لیے کبھی کبھی روشنی کو سامنے لایا جاتا ہے، خالی تاریکیوں کو گالیاں دینے سے کام نہیں حل ہوتا ہے، بلکہ تاریکی کے سامنے کبھی روشنی کو لایا جاتا ہے، تبھی تو تاریکی میں رہنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ تاریکی کسے کہتے ہیں، روشنی کسے کہتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ہمارے سامنے راستہ ہونا چاہیے کہ ہم اس تاریکی کو دیکھیں۔ ہمارے اہل بیت، یقین رکھیے یہ جذباتی گفتگو نہیں ہے ختم کرتے ہوئے کہ آج الحمدللہ ہم حق مذہب کے اوپر ہیں اور اہل بیت کے علاوہ کوئی مذہب حق ہو نہیں سکتا ہے، امیر المومنین کے علاوہ کوئی راستہ حق نہیں ہو سکتا ہے، صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی راستہ حق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت ہے کہ بنت نبی نے قربانی دے کر امیر المومنین کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے۔ اور جو شروع میں روایت عرض کی تھی، آخر کلام میں چونکہ بہرحال موضوع یہی تھا، اب تک ترجمہ بھی نہیں ہوا، شہزادی نے جملہ فرمایا تھا کہ
کامیاب انسان وہی ہے اور مکمل کامیاب ہے اور اسے کامیابی کا حق ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور ناکام انسان، بدبخت انسان، شقی انسان وہ ہے جو امیر المومنین سے بغض رکھتا ہے، اور اس کا عملی ثبوت بھی دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ اور حضرت زہرا نے قربانی دے کر اس میدان عمل میں آ کر حق اور باطل کو پہچانوا بھی دیا ہے، حق و باطل کو آشکار بھی کر دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ اگر دنیا کے سامنے کوئی بھی راستہ نہ ہو، صرف نبی کی بیٹی کو نگاہوں میں رکھے تو آسانی سے حق کو بھی پہچان لے گا، آسانی سے باطل کو بھی پہچان لے گا۔ اس لیے کہ جام شہادت نوش کیا ہے۔ ایک مرد مومن کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، شروع میں عرض کیا کہ امیر المومنین معمولی امتحانات سے نہیں گزرے ہیں۔ ایک جملہ فرمایا تھا، کاش ابو طالب کا بیٹا اس دن سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا کہ یہ مناظر نہ دیکھنا پاتے، ورنہ آج جو واقعہ سن کر ہم سے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے وہ واقعہ مولا علی نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور جو مولا علی نے دیکھا ہے کوئی چاہنے والا دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کوئی غیرت دار ایسے امتحانات کو نہیں برداشت کر پائے گا۔ امیر المومنین نے جو برداشت کیا ہے، واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، مکے سے متعلق میں نے بھی کہیں بھی عرض کیا ہے یہ واقعہ، لیکن یہاں پر بات آئی کہ ایک شخص حج پہ گیا ہوا تھا، شریک حیات ساتھ میں ہے، بیوی ساتھ میں ہے، حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ اس زمانے میں الحمدللہ کچھ کمی آئی ہے، اب جو متوع ہوا کرتے تھے، ایک شخص نے اس خاتون کو دھکا دے دیا جس کی وجہ سے وہ خاتون گری، اور جو شکم میں بچہ تھا وہ، یہ منظر باپ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اچانک اس شخص کے گلے کو پکڑا، لوگ مارتے رہے لیکن اس نے نہیں چھوڑا، لوگ مار رہے ہیں، ڈنڈے پڑ رہے ہیں، لیکن اس نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ شخص مر گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں ہو کیا گیا تھا، اتنا مار کھانے کے باوجود تم نے نہیں چھوڑا، تمہیں ہو کیا گیا تھا؟ تو اس نے جو جواب دیا تھا کہ جب میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھا تو یہ منظر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ سوچئے معمولی بات نہیں ہوتی ہے، ایک باپ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچے کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ کے برداشت کر لے، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین کے دل سے پوچھئے کہ جس وقت یہ جملہ شہزادی نے فرمایا ہے، یا فضۃ خذینی قتل ما فی عشائی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرے شکم میں میرا بچہ شہید ہو گیا، جب یہ منظر مولا علی نے دیکھا ہے اور جب یہ آواز کانوں میں پہنچی ہے تو مولا علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں کہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، پسلیاں توڑی گئی ہیں، پہلو توڑا گیا ہے۔ آپ سوچئے ہم سن کے برداشت نہیں کر پاتے، مولا علی جیسے غیرت دار نے سارے واقعات دیکھے ہیں، امیر المومنین جیسا انسان آج، اور اسی لیے یقین رکھیے یہ اسلام اور دین آسانی سے نہیں پہنچا ہے، یہ امیر المومنین اور صدیقہ طاہرہ کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ اور یہ مولا علی کی قربانی آسان نہ سمجھیے گا کہ اپنی نگاہوں کے سامنے بنت نبی کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ امیر المومنین نے اپنی نگاہوں کے سامنے، اب وہ واقعات تفصیلات ہیں، جس وقت لوگ آئے ہیں، دروازے میں آگ لگائی گئی ہے، دروازے پر زور دیا گیا ہے، اور شہزادی کونین جب در و دیوار کے درمیان آئی ہیں، اس وقت کے بہت سے دردناک واقعات ہیں، اور یہ سارے واقعات امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے ہو، یعنی امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے، یہ اصل امتحان ہوتا ہے۔ یقین رکھیے کسی شجاع بہادر طاقتور کے لیے بڑے سے بڑے طاقتور اور بہادر سے مقابلہ کر لینا انتہائی آسان ہوتا ہے، اور طاقت کے ہوتے ہوئے بیٹھ کر اس طریقے کے مناظر کو دیکھنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ مولائے کائنات کے لیے تمام کائنات مقابلے پر آ جائے، لڑ لینا انتہائی آسان ہے، لیکن امیر المومنین جیسے غیرت دار کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ حضرت زہرا جیسے وجود کو
اور وہ واقعات واقعاً ناقابل بیان ہو جاتے ہیں صدیقہ طاہرہ کے، لیکن اس منزل سے جب امیر المومنین گزرے ہیں، اور یہ بھی ایک شہزادی کا کمال تھا، عظمت ولایت کو بتایا ہے، عظمت دین کو بتایا ہے، عظمت امامت کو بتایا ہے، جب تک ہوش میں تھیں کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیا ہے۔ یعنی شہزادی کونین دروازہ گرنے کے باوجود کوئی آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ یعنی روایتوں میں ہے کہ بچہ شہید ہو گیا ہے، اس کے باوجود کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے، اور جب لوگوں نے آگے بڑھنا چاہا تو شہزادی نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے، اور اسی وقت وہ وقت آیا ہے کہ بازو ٹوٹا ہے۔ صرف بازو نہیں ٹوٹا ہے، ابھی شہادت کی تاریخ بھی ہے، بعض روایتوں کے مطابق ابھی آنے والی 13 تاریخ بنت نبی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آپ محسوس کیجئے، بہرحال مولا کائنات کے لیے یہ غم معمولی غم نہیں ہے، یہ بعض چیزیں، اور یہ بھی محسوس کیجئے کہ صرف مولا علی نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ گھر میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے منظر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی بچے منظر دیکھ رہے ہوں، یہ بھی خود بچوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور کچھ ماں باپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ یعنی امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، جب تک شہزادی کونین میں ہمت تھی کوئی آگے نہیں بڑھا، یہاں تک یہ 2 واقعات بازو پر وار ہوا ہے، اور ایسا وار تھا، روایتوں میں ہے کہ کوڑا ہے، جس وقت شہزادی کے بازو مبارک پر کوڑا پڑا ہے تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے تعویذ نہیں ابھرتا ہے، اور یہ وہ زخم تھا، یہ وہ تکلیف تھی کہ شہادت تک اس کا اثر باقی تھا۔ اس وقت تک اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت یہ کوڑا پڑا ہے بنت نبی کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ دوسری منزل آئی ہے کہ شہزادی کے پہلو کے اوپر وار ہوا ہے، یہ جب منزل آئی ہے تب بنت نبی بے ہوش ہوئی ہے، اس منزل پر آ کر شہزادی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب نبی کی بیٹی بے ہوش ہوتی ہے تب لوگ امیر المومنین تک پہنچتے ہیں۔ یعنی اب یہاں سے صدیقہ طاہرہ کا بھی امتحان ہے، ولی خدا کا امتحان ہے، دونوں اپنے اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ یقین رکھیے گا حضرت زہرا بھی اپنے فریضے کو ادا کر رہی ہیں، اور مولا کائنات کا جو فریضہ ہے اسے ادا کر رہے ہیں۔ یہ امتحان کی منزل ہے امیر المومنین کی، جیسے شہزادی کی امتحان کی منزل تھی ویسی امیر المومنین کے امتحان کی منزل، نوعیت الگ الگ ہے۔ شہزادی اپنے اعتبار سے امتحان دے رہی ہیں، اور مولا کائنات اپنے اعتبار سے امتحان دے رہے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہمارے لیے دونوں کردار سامنے ہیں۔ جب امیر المومنین کے گلوئے مبارک میں رسی کا بندہ پڑا، امیر المومنین کو لے کر چلے ہیں۔ اب یہاں پر تاریخ میں یہ ہے کہ شہزادی کو جب غش سے افاقہ ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، جب غش سے افاقہ ہوا تب آپ اس سے قبل عرض کر کے آ رہے ہو، ایک جملہ محسوس کیجئے گا، ایک عورت کے لیے یہ مراحل آسان نہیں ہے، ایک مرد کے لیے آسان نہیں ہے، نہ کہ خاتون کے لیے۔ پسلیاں توڑ دی جائیں، پہلو توڑ دیا جائے، بازو توڑ دیا جائے، بچہ شہید کر دیا جائے، آپ سوچئے کتنی تکلیف ہے، کس امتحان سے گزری ہیں۔ لیکن جیسی غش سے فاقہ ہوا تو سب سے پہلا سوال یہ کیا ہے، بچوں علی کہاں ہیں؟ یعنی اپنا درد نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہے، سوال یہ کرتی ہیں بچوں ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ بچوں نے جواب دیا، مادر گرامی بابا کے گلے میں رسی کا بندہ ڈال کر لے کر چلے ہیں، اس عالم میں اپنے کو سنبھالا ہے، اب کیسے اٹھی ہے نہیں بیان ہو سکتا ہے۔ شہزادی نے اپنے کو سنبھالا ہے، بیت الشرف سے نکلی ہے، دربار میں آئی، جو منظر دیکھا ناقابل برداشت تھا، دیکھا ولی خدا امتحانات کی منزلوں میں ہے، امیر مومنین سر جھکائے بیٹھے ہیں، مولا کائنات کے گلوب مبارک کے اوپر تلوار ہے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا تڑپ گئی، اے شہزادی، ولی خدا کے گلے پر کن خنجر
خنجر دیکھا، آپ نے تلوار دیکھا، برداشت نہ کر پائی۔ یہ امتحان تو کربلا میں ثانیہ زہرا نے دیا ہے، اے شہزادی آپ سے برداشت نہ ہوا جبکہ ولی خدا زندہ ہے۔ ہائے جناب زینب نے تو گلے کے اوپر چلتے ہوئے خنجر کو دیکھا ہے۔ اے شہزادی آپ خوش نصیب تھی، ولی خدا کو بچا کر گھر تک لے گئی، لیکن ہائے زینب کبریٰ ولی خدا کو بچا نہ سکی۔ نوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر کو دیکھا، آواز دیتی ہے اے ماں جائے حسین، یہ بہن قربانیاں دینے کے باوجود تمہیں بچا نہ سکی۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے مرحوم کے درجات کو عالی فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے تمام اعزاء جو مرحوم ہو گئے ان سب کو جبار رحمت میں جگائے عنایت فرما، پالنے والے بنت نبی کی ہم سب کو معرفت عطا فرما، خدایا عزائے صدیقہ طاہرہ قریب ہیں، اس سزا کی عظمت کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے بنت نبی کو ہم سے راضی فرما، پالنے والے ہم سب کو امام اور ولی کی معرفت عطا فرما، پروردگارہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے محمد و آل محمد پر رحمتیں نازل فرما، خدایا اہل بیت کے دشمنوں بالخصوص بنت نبی کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما، پروردگارہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے جہاں جہاں بھی حق کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، خدایا ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا بسا اوقات امتحانات کی منزلوں میں ہم سب کو امتحان دے کر آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، گزارش ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات اور مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ مرحوم علی ظہیر ابن کاظم حسین صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہرا کی یہ صدا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے، زہرا کی یہ صدا یہ میری کربلا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے، یہ صدا ہے، یہ میرا گھر لٹا سو پڑے ہیں لاشیں سب جل چکے ہیں خیمے، سو پڑے ہیں لاشیں سب جل چکے ہیں خیمے، ایک دن میں سب ہوا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے، زہرا کی یہ صدا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے، بچپن میں جس گلے کے
میں نے لیے تھے بوسے، بچپن میں جس گلے کے میں نے لیے تھے بوسے، خنجر وہیں چلا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے، میرا کی یہ صدا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے۔ بنجر زمیں تھی پہلے اب سرخ ہو گئی ہے، بنجر زمیں تھی پہلے اب سرخ ہو گئی ہے، اتنا لہو بہا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے، میرا کی یہ صدا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے۔ جو میری بیٹیوں کے پردے کا آسرا تھا، جو میری بیٹیوں کے پردے کا آسرا تھا، ساحل پر سو رہا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے، میرا کی یہ صدا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے۔ دل کے ہزار ٹکڑے جوڑے نہیں جڑیں گے، دل کے ہزار ٹکڑے جوڑے نہیں جڑیں گے، جو زخم ہے ہرا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے، میرا کی یہ صدا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے۔ کاغذ قلم تو چپ ہے، نم ہے سرور آنکھیں، کاغذ قلم تو چپ ہے، نم ہے سرور آنکھیں، دل پر میرے لکھا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے، میرا کی یہ صدا ہے، یہ میرا گھر لٹا ہے۔ شے ٹوٹی کمر تھام کے کہتے تھے برادر، بھائی کی صدا سن لو میرے زینت لشکر، اٹھو یہ علم لو میرے لشکر کے علمدار، تم ہی تو ہو تصویر دعائیں دل حیدر، اصغر کا لہو دیکھ کے لرزاتا زمیں کو، کیا
اکبر کے جنازے خالی ہوا جاتا ہے محمد کا بھرا گھر لپٹی ہوئی روتی ہے وہ خیمے میں علم سے فریاد سکینہ کی سنو ثانی حیدر مشتاق تڑپ جاتا تھا عباس کا لاشا جو نیند ابد کی تمہیں آئی ہے برادر صبات علیہ صبات علیہ صبات علیہ مصائب النہار صبات علیہ میں سرنا لیالیا بابا تمہارے بعد پڑی جو مصیبتیں دن پر اگر وہ پڑتی بدل جاتا رات میں درجہ دردناک ہے باطل کی سازشیں ہم پر مصیبتوں کے فلک کو گرا دیا بابا تمہارے بعد یہ امت نے دی دغا پہلو پہ میرے جلتا ہوا در گرا دیا محسن شہید ہو گیا وائے مصیبتا اور ظالموں نے حق علی غصب کر لیا
رہی صدا سکینہ رہ گئی پیاسی ہے عباس کا نوحہ سکینہ رہ لہو بھی دے دیا اپنا سکینہ رہ گئی پیاسی ہے عباس کا سوئے خیمہ نہ لے جائے شہ والا میرا لاشا سوئے خیمہ نہ لے جائے شہ والا وہاں سب کو گلا ہوگا سکینہ رہ گئے پیاسے ہے عباس کا نوحہ سکینہ رہ گئی پیاسی دیا تھا اس نے مشکیزہ بڑے امید سے مجھ کو دیا تھا مشکیزہ بڑی امید سے مجھ کو میں کیسے گھر چلوں آقا سکینہ رہ گئی پیاسے ہے عباس کا نوحہ سکینہ یہ ایک بات کاٹے کی طرح دل میں کھٹکتی ہے یہی ایک بات کاٹے کی طرح دل میں کھٹکتی ہے میرے قبضے میں تھا دریا سکینہ رہ گئی پیاسی ہے عباس کا نوحہ سکینہ رہ گئی پیاسی بہائے خون کے آنسو میری آنکھوں نے عرفے بہائے خون کے آنسو میری آنکھوں نے عرفے لرزتے ہاتھوں سے لکھا سکینہ رہ گئی پیاسی ہے عباس کا نوحہ سکینہ رہ گئی پیاسی سرور نے دم عصر یہ حسرت سے پکارا
سرور نے دم عصر یہ حسرت سے پکارا عباس 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 سرور نے دم عصر یہ حسرت سے پکارا کوئی نہیں اس وقت ہمیں دے جو سہارا عباس 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 سرور نے دم عصر یہ حسرت سے پکارا قاسم ہے نابعون و محمد ہے ناصغر قاسم ہے نابعون و محمد ہے ناصغر ہر جان والا سوئے فردوس سدارا عباس 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 سرور میں عصر یہ حسرت سے پکارا اکبر بھی میرا سوتا ہے کھائے ہوئے برچی اکبر بھی میرا سوتا ہے کھائے ہوئے برچے ہم پر جو گزرتی ہے اسے سن لو خدارا عباس 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 سرور میں عصر یہ حسرت سے پکارا طاقت نہیں اب گھوڑے پہ میں جھوم رہا ہوں طاقت نہیں اب گھوڑے پہ میں جھوم رہا ہوں مجبور ہوں زخموں سے بدن چور ہے سارا عباس 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 سرور میں عصر یہ حسرت سے پکارا چلنے کو ہے اب سوکھے گلے پر میرے خانجہ چلنے کو ہے اب سیر گلے پر میرے خانجہ ہونے کو ہے مقتل میں قیامت کا نظارہ عباس 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 سرور میں عصر یہ حسرت سے پکارا چشم کرم جاز پر ہو جائے تمہاری چشم کرم جاز پر ہو جائے تمہاری نسلی و سناقہ ہے وہ مداح تمہارا عباس 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 سرور میں عصر یہ حسرت سے پکارا یا حسین 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 حسین
والا اولاد الحسن والا اصحاب الحسین. السلام علیکم خصوصاً سیدی مولا یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین جمیع شہداء کربلا اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی محمد و آل محمد.